چلیے اس کے بعد 8ویں ایک حدیث دیکھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسا اوقات بندہ اللہ کی رضامندی کی بات کرتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا, اس کے سبب اللہ اس کے درجات بلند کرتا ہے, اور بعض اوقات بندہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات بولتا ہے, اس کی پرواہ نہیں کرتا, لیکن اس کے سبب وہ جہنم میں جا گرتا ہے, اس کے سبب وہ جہنم میں جا گرتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبھی کبھی انسان ایک لفظ اپنی زبان سے نکال دیتا ہے, اس کے بارے میں پرواہ بھی نہیں کرتا, یعنی وہ کوئی بڑا لفظ ہے, اسے کوئی بڑا ثواب ملتا ہے ایسا سوچتا بھی نہیں, بس ایک بات بول دیتا, ایک اچھی بات بول دیتا, اللہ تعالیٰ اس ایک جملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرا دیتا. جیسا کہ اگر چلتے چلتے کبھی کسی فنکشن میں, کبھی کہیں پر کسی کو اگر چلو جی نماز کے لیے چلو بول کے بول دیے, چلو جی نماز پڑھو بول کے بول دیے, چلو جی اجتماعات میں جائیں گے بول کے آپ بول دیے. اب آپ کا ایک جملہ آپ خالی بول دیے, چھوڑ دیے, چلو جی ہم جا رہے اجتماعات میں, ہر سنڈے فلان جگہ اجتماعات ہوتا, ہر جمعرات کو فلان جگہ اجتماعات ہوتا, ایک جملہ بول دیے چھوڑ دیے, آپ کو یاد بھی نہیں ہے, دیکھنے میں بظاہر بہت چھوٹا جملہ ہے, لیکن اس ایک جملے کی وجہ سے اگر کوئی عورت, اگر کوئی خاتون, یا اگر مردوں میں ہے تو کوئی مرد اگر آپ کی اس بات کو سن کر چلو بھائی انہوں بول دیے جائیں گے بول کے, چلو جا کے آ جائیں گے بول کے اگر ایک مرتبہ اجتماع میں آ گئے, اور پھر اس کے بعد ان کا وہاں پر دل لگ گیا, ان کو ہدایت مل گئی, ان کو قرآن کی آیت سمجھ میں آ گئی, حدیث سمجھ میں آ گئی, اب وہاں سے وہ کنٹینیو اجتماعات میں آنا شروع کرے. اب آتے آتے دین کا علم سیکھتے سیکھتے ان کے اندر جو برائیاں تھیں وہ برائیاں چھوڑنا شروع کرے, وہ بے نمازی تھے تو نمازی بن گئے, اس طرح وہ نیکیاں کرنا شروع کر دیے. ایک جملہ, ہم سوچے بھی نہیں کہ وہ انسان سدھرے گا, سمجھے گا, اس کا ثواب کچھ ہم کو ملے گا, لیکن وہ ایک جملے کی وجہ سے ایک انسان کی پوری زندگی بدل گئی, وہ سیدھے راستے پہ آ گیا. پھر اس کے بعد وہ اپنے گھر والوں کو بھی سدھار رہا, اپنے بچوں کو بھی سدھار رہا, اس کو سکھا رہا, اس کو سکھا رہا. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے تمام نیکیاں جو ایک جملہ بول دیا تھا اس کو بھی عطا کرے گا, اور اس کے برابر نیکیاں اس کو بھی ملیں گی. تو دیکھو, یعنی سوچتا نہیں انسان, لیکن اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرتا ہے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بسا اوقات کبھی کبھی تو بندہ ایک جملہ ایسا بول دیتا ہے جس کے بارے میں پرواہ نہیں کرتا, لیکن اسی ایک جملے کی وجہ سے وہ جہنم میں بھی جا گرتا. کیسے؟ جیسا کہ بہت سارے لوگ مذاق میں کسی داڑھی والے کو دیکھ کر اس کی داڑھی کا مذاق اڑا دیتے ہیں. عورتیں کسی شادی میں اگر کوئی برقع پہن کے آئی تو اس کا برقعے کا مذاق اڑا دیتے ہیں, ہے نا. کئی لوگ دیندار لوگوں کا مذاق اڑا دیتے ہیں. یہ اتنا خطرناک گناہ ہوگا, اتنا خطرناک گناہ ہوگا, اس گناہ کی وجہ سے وہ لوگ جہنم میں جا کے گر جاتے ہیں. داڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر کوئی داڑھی کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ ارے کیا ابھی سے مولوی بن گیا, ابھی سے ملا بن گیا, ابھی سے حلال حرام کی باتیں کرنا شروع کر دیا, اس طرح اگر مذاق بنا دیا, ارے یہ کیا شکل بنا کے آ گیا, ابھی سے جنگل, تیرے چہرے پہ جنگل نظر آ رہا ہے. ایسے بہت سارے لوگ داڑھیوں کا مذاق اڑاتے, بہت سارے لوگ برقعے کا مذاق اڑا کے آتے. ابھی سے بوڑھی ہو گئی کیا, ابھی سے دین حلال حرام کی باتیں کر رہی کیا, یہاں پر لوگ سب کیسے ہیں, تو اکیلی برقعہ پہن کے آئی, ہماری بے عزتی کرتی کیا, یہ تو پرانے زمانے کے لوگوں کا طریقہ ہے, یہ سب چیزیں یہاں نہیں چلیں گی, یہ برقعہ پردہ وغیرہ یہ سب ایک دم گھٹیا لوگوں کے اعمال ہے, یہ تمام چیزیں یہاں نہیں چلیں گی. اس طرح لوگ برقعے کا بھی مذاق اڑا دیتے ہیں. بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک مذاق آج ہم لوگ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا میں. کئی مسلمان کنٹریز میں بھی کچھ آزاد خیال قسم کے خواتین لوگوں کے سامنے اپنا برقعہ اتار کے کوئی بیچ راستے پہ, بیچ سڑک پہ برقعے کو جلا رہی ہے, کوئی اپنے کپڑے اتار رہی ہے, کوئی حجاب کا ڈرامہ کھیل رہے ہیں, اس ڈرامہ میں حجاب کا مذاق اڑا رہے ہیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں. تو ان کا کیا حشر ہوگا. دینی باتوں کا بھی کئی لوگ مذاق اڑاتے, بلکہ کبھی جا کے کوئی کسی آدمی کو کسی برے کام کے بارے میں, مثلاً کوئی سود نہیں لینا بول کے اگر کہیں پر بول دیا تو لوگ مذاق اڑا دیتے. اچھا سود نہیں لینا تو پھر تم دو 1 لاکھ روپے, مجھے 10 لاکھ کی ضرورت ہے, تم دو جی. سود نہیں لینا بولے نا, تم دو. یہ سب باتیں ہمارے سامنے مت سناؤ, بغیر سود کے کیسے چلتا. یہ سب مولانا لوگوں کی باتیں ہیں, سود کے بغیر نہیں چلتا ہم کو. یعنی اگر کوئی دین کی بات بتا رہا تو اس کے بارے میں مذاق اڑا دینا. اگر کوئی
کسی جگہ پر رسم و رواجوں کے بارے میں، پردے کے بارے میں، کسی کے بارے میں اگر سمجھانے کے لیے چلے گیا تو پھر وہاں پر حدیثوں کا بھی کچھ لوگ مذاق اڑا دیتے، ارے ایسی حدیث بولے، ایسا بولے، ہم تو آج تک نہیں سنے، تم ہی چاہ کے نئے نئے چیز ہم بتا رہے ہم لوگوں کو، رکھو وہ سب آپ کے گھر میں رکھو، یہ سب ہمارے سامنے مت بتاؤ، ایسی بات ہم بھی بولتے۔ تو حدیث کا مذاق اڑانا، قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑانا، پردے کا، داڑھی کا مذاق اڑانا، اس کا خطرناک، بلکہ کئی لوگ تو صحابہ کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، یہ خطرناک انجام ہوگا ان لوگوں کا جو جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ مذاق میں بھی بول دیتے ایسی باتیں، لیکن وہ مذاق انہیں جہنم میں لے جاتا۔ اگر اس کی دلیل بھی ہم قرآن سے دیکھنا چاہیں تو سورہ توبہ آیت نمبر 65 66 اگر ہم نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ وہاں پر کیا کہتا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ۔ اگر آپ ان سے پوچھیں تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنسی بول رہے تھے۔ کہہ دیجئے اللہ، اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہاری ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں، تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے۔ کیا بول رہا جی اللہ؟ یہاں پر اصل میں ایک واقعہ ہے۔ کچھ منافق تھے، غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ صحابہ کا مذاق اڑا رہے تھے، صحابہ کے بارے میں بول رہے تھے یہ تو پیٹ پالو ہے، یہ تو ایسے ہے، یہ تو ویسے ہیں، بلکہ کئی صحابہ کے بارے میں کئی طرح سے، یہ تو دکھاوا کر رہے، یہ ریاکاری کر رہے، انہوں ایسے ہے، انہوں ویسے ہے، اللہ تعالیٰ کو ان کا مال ملا کیا، اتنا تھوڑا مال اللہ تعالیٰ کو ضرورت پڑا کیا، ایسے بہت سارے صحابہ کے بارے میں مذاق اڑائے۔ تو کچھ صحابہ کے بارے میں منافقین نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ پیٹ پالو ہے۔ فوراً جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی کہ دیکھو یہ منافقین ہیں جو صحابہ کا مذاق اڑا رہے، تو فوراً اللہ تعالیٰ یہ آیتیں اتارنے کے بعد ان آیتوں میں کیا بول رہا کہ تم اس طرح کیوں بولے؟ جب ان سے سوال ہوا کہ تم اس طرح کیوں بولے صحابہ کے بارے میں باتیں، تو بولے کہ نہیں ہم خالی مذاق ہی اڑا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیا بولا اس کے بعد؟ بہانے مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد بے ایمان ہو گئے، تمہارا ایمان ہی ختم ہو گیا، تمہارے لیے مذاق اڑانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیتیں ہی مل گئی، صحابہ کا تم مذاق اڑا دیے تو تم ایمان لانے کے بعد بے ایمان ہو گئے، کافر ہو گئے، بول دیا اللہ تعالیٰ اس آیت میں۔ تو اس لیے کبھی دین کا مذاق اڑانا، دینی باتوں کا مذاق اڑانا، دیندار لوگوں کا مذاق اڑانا، اس کی وجہ سے جہنم میں جا سکتے۔ تو بہرحال ایک جملہ اگر اچھا نکلتا ہے تو ہمیں جنت میں بھی لے جا سکتا ہے، ایک جملہ جو خراب اور غلط نکلتا ہے تو اس کی وجہ سے ہم جہنم میں بھی جا سکتے ہیں۔